تقال العصام العظام به ويعود. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اور تب آنکھیں بھیگنے لگتی ہے اور دل تھکنے لگتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ ہے، پھر تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم بے چین ہو رہے ہو، رو رہے ہو۔ جب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں کبھی اس چیز کی طلب غمزدہ نہیں کرے گی جس کے لیے تم پریشان ہو، تکلیف میں ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جب اللہ نے تمہاری زندگی کو حیرت انگیز موڑ دینا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے پھر وہ تمہیں اپنی عبادت کے ذریعے مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ دعا بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اس وقت میں بندہ اپنے رب کو مناتا ہے جب تک کہ رب راضی نہیں ہو جاتا۔ انکار تو اللہ کے در پر ہے ہی نہیں۔ جو تم نے مانگ لیا وہ مل گیا۔ یاد رکھو، جو اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ ان کو ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اسی توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو۔ اللہ کی تدبیریں تمہاری سب آزمائشوں سے بڑی ہیں۔ تھک کر دعاؤں سے پیچھے مت ہٹ جانا، بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اور پھر صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جن دعاؤں کو مانگتے مانگتے تم تھک چکے ہو وہ اللہ کے ایک کن کا آغاز ہے۔ توکل یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، توکل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ توکل تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی حکمتوں پر یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ چکے ہو۔ پھر دیکھو کیسے اللہ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ اللہ توکل رکھنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ کے جواب کا، اس کے اشارے کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ۔ اب جب اللہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور تمہارے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہے، اس نے تمہیں چن کر خاص کر لیا ہے، اپنے قریب کر لیا ہے۔ اس وقت میں تم یہ سوچنے لگو کہ شاید اللہ نے تمہاری دعائیں سنی ہی نہیں۔ اگر تھک گئے ہو تو پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے بھی آزماتا ہے۔
یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جس کو کھونے سے تم ڈرتے ہو، پھر اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہارے نزدیک کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ پھر جب بند راستوں کے باوجود بھی تم مانگنا نہیں چھوڑتے، صبر سے اللہ کے کن کا انتظار کرتے ہو، پھر تم پر اللہ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر تم پر وہ وقت بھی آئے گا جب تم مسکرا کر اٹھو گے اور یہ کہو گے کہ اللہ نے مجھے یوں خوش کر دیا جیسا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ وہ القادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر درد رات بھر تمہیں سونے نہیں دیتا تو جان لو اللہ منتظر ہے تمہارا۔ تو پھر بس صبر کرو، یہ اللہ ہی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہ ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا جو چھن جائے وہ لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دیا گیا ہے؟ اللہ ہر چیز کو واپس لے آتا ہے تمہارے پاس۔ اللہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، یہ ساری بات یقین کی بات ہے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ یہ جو تم نے ہر ایک سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس نہیں لوٹائے گا۔ آنسو دعائیں ہی تو ہوتی ہیں، ایسی دعائیں جو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ اللہ تمہارے دل میں اس چیز کا خیال تو بس تمہاری آزمائش کے لیے ڈالتا ہے تاکہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ سکو۔ تمہارا رب تمہیں دنیا سے توڑ کر اپنے در پر بلاتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں دنیا کی مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم دنیا کو اپنی منزل نہ سمجھنے لگو۔ تمہیں صبر کی ڈور دے کر عرش کی سیڑھی تک لاتا ہے، پھر تم رات کے آخری پہر اٹھ کر اپنے رب کو منانے لگتے ہو، اپنے رب سے باتیں کرنے لگتے ہو۔ وہ تمہیں چن کر خاص کر لیتا ہے، پھر تم سجدوں میں رب سے راز و نیاز کرنے لگتے ہو۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہیں فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے آخر میں اللہ نے تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم مانگ رہے ہو۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہیں بہترین وقت پر کن فرما دے گا۔ سورہ یوسف گواہ ہے کہ کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا، اپنے رب سے مانگتے رہنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر تمہارے رب کو منانا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سن پاتا۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں بہاتے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب ان سب سے واقف ہے۔
تہجد کے وقت رحمت الہی عروج پر ہوتی ہے، اس وقت مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے، کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہیں آنسوں اور تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ صرف ضرور کن فرمائے گا۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تم خود سجدہ نہیں کرتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تمہیں دنیا والوں سے توڑ کر اللہ خود سے جوڑتا ہے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ رحیم رب ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے۔ تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی اپنے بندوں سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا، اس پر بے یقینی کیسی؟ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں اس سب سے نواز دے گا جو تم نے مانگا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تمہارا یہی مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو جس کی رضا سے تمہاری رضا جڑی ہے۔ بارش کا پانی سیپی اور سانپ دونوں پر گرا، سیپی نے اسے موتی بنا دیا اور سانپ نے اسے زہر۔ جس کی جیسی تخلیق ویسا اس کا ظرف۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو، اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو معاملات اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تمہارا بار بار اس چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی بنائی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ دعا کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس کی دعا قبول کرنی ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چیز کی خواہش رکھتے ہو وہ چیز خود تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر تم اس کی تلاش چھوڑ دو تو وہ خود تم تک آ جائے گی، مگر انسان جلد باز اور ناشکرا ہے۔ دنیا کی طلب میں خود کو تھکا دیتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے کہ پھر ناممکن سے ممکن کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا تمہاری دعائیں، تمہارے تہجد کے سجدے۔ وہ کس شر میں سے بھی تمہارے لیے خیر نکال دیتا ہے، اور یہ جان کر تم اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ جب حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں۔ معجزے بھی وہ جو عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم سمجھنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف میں تڑپتا ہوا تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر پل ہر لمحہ تمہارے پاس ہے۔ وہ تمہیں پرسکون نیند سے پہلے جگاتا ہے، پھر معجزوں سے تمہاری من پسند چیز تم تک لاتا ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتے ہیں۔
ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزے ہونے کو ہیں۔ تمہارا یقین بتا رہا ہے اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمانے والا ہے۔ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کے بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں خود لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی تو بدل نہیں سکتے نا۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جب خدا کی محبت دل میں سما جائے تب ہر چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اب معجزوں کے انتظار میں ہو۔ تمہاری آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی مگر تم ہر لمحہ اس کی نگاہ میں ہو۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو، ماضی کو بھلا نہیں پا رہے ہو تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ ہم مانگنے میں بڑے پکے ہیں لیکن ہم اپنے ایمان میں بہت کچے ہیں، اس لیے ہم جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اور فوراً سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا اللہ ان لوگوں پر ہی مہربانیاں کیے جا رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں یا جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو۔ لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، ہر انسان اپنی ہی عزت میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے اور وہ آگے بڑھ جائے، جبکہ آپ وہی تڑپتے رہیں۔ جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہی پلٹ کر آپ تک کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ فلاں وقت اس شخص نے کیا محسوس کیا ہوگا جب اس کو آپ نے تکلیف دی تھی۔ اللہ حق کا خدا ہے اور وہ حق پر چلنے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ظالم کی رسی کو سب سے زیادہ دراز کرتا ہوں، اسے ایک مدت تک مہلت دیتا ہوں کہ وہ پلٹ آئے، لیکن جب وہ تب بھی اپنے گناہوں پر اڑا رہتا ہے تو پھر میں اسے پکڑتا ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچتا، پھر وہ چھوٹی سی چھوٹی چونٹی ہو یا پھر 6 فٹ لمبا انسان۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے اور کس نے اس نیت کے بنا پر کیا کیا۔ تو پھر بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ناانصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ بھی نہیں ملا، اور صبر کرنے والوں کا صلہ ناانصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹتا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے، اور حق کتنا ہی کمزور اور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں رہنا ہی ہے۔ ہمیشہ باطل کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، حق کے سامنے
کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حق والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا کبھی رسوا نہیں کرتی۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے۔ جو تمہارا ہے صرف تمہارا ہے، کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ کا مکافات عمل کا انداز تمہاری سوچ سے بڑا مختلف ہے۔ جب کوئی تمہیں تکلیف دے کر چھوڑ جاتا ہے نا، تو اللہ اسے فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ اسے نمٹنے سے پہلے تمہیں مضبوط بناتا ہے، اور اس دوران اللہ اسے دنیا کے ہر دھوکے سے ملواتا ہے جس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقام آتا ہے جہاں پہنچ کر اس انسان کو احساس ہوتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی پاکیزہ تھی، اور پھر یہ جان لینے کے بعد واپس لوٹ آتا ہے۔ آخر میں اللہ سب کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن تب تک تم آگے بڑھ چکے ہوتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اس قدر مطمئن کر دیا ہوتا ہے کہ تم ان سب کو معاف تو کر دیتے ہو، لیکن پھر انہیں دوسرا موقع نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہر اس شے میں سکون دے دیا ہوتا ہے جو اللہ نے اسے چاہنے والے کے بدلے تمہیں دی تھی۔ اور یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں ان کے بغیر رہنا سکھا دیتا ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہادر بنو، معاف کرنے والے بنو، اور یہ تمہیں ان کے لیے نہیں خود کے لیے کرنا ہے۔ جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ زخم جو تمہارے غلط انتخابات سے تمہیں ملے ہیں۔ تو بس اپنا دل صاف رکھو، تو پھر کیسے تمہارے راستے صاف ہوتے ہیں۔ بس ایک معافی ہی واحد مرہم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے۔ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں سے انہوں نے اس سکون کو کھویا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اللہ پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں، اور طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں، ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے، اور وہ رحمان رحم کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہی لانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے، تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر کیوں پریشان ہو تم اللہ کے فیصلوں پر؟ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جانتے۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ تو صرف تم وہ کام کرو جو تمہارے ذمے ہیں۔ اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آئیں گے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلتے جانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ راستے جو لے جا رہے ہیں، جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں، ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہے۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر راستے کیسے کیسے بنیں گے، منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔
اللہ سے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ اللہ ہماری ہر دعا سنتا ہے، بس وہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں، اور جو دل میں شک رکھتے ہیں وہ خالی ہاتھ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کی دیری کے پیچھے کیا خیر چھپا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوئی دور راک ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو پھر کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب پہنچ جاتی ہے تمہاری اس تک صدائیں تو وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہے جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہے اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ ہمت مت ہارا کرو، دعا مانگتے رہا کرو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے جاتا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے ہی والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے، اپنے رب کو منایا کرتے تھے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے نکال دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی، مگر وہ ہر شے پر قادر ہے۔ برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ سکتا ہے، تو پھر تم کیوں ضد پر اڑے ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ خود کو وقت دو، رب پر بھروسہ رکھو۔ کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جو آنسو سجدوں میں بہائے جاتے ہیں اللہ ان کا بھرم کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اللہ کن کہتا ہے اور تقدیر کا بھی لکھا بدل دیتا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ بے شک اللہ پاک آزمائشوں کے لیے اپنوں کو ہی چنتا ہے، اور وہ کبھی اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے تو آتے طوفانوں کا رخ بدل دیتا ہے، اور پھر حکم کن سے وہ بدل دیا کرتا ہے۔
ہر مقدر بھی اور جو تم سے چھین لی جائے تمہارے ہاتھوں سے وہ اسے بھی لوٹا دیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی محبت ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ، اور جب تم اس کو ایک پکارتے ہو یا اللہ تو وہ 100 دفعہ پلٹ کر تمہیں کہتا ہے ہاں میرے بندے میں یہاں ہوں۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ قریب ہے کہ اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی، قریب ہے کہ اللہ کی آزمائش کی گھڑی ٹل جائے گی، قریب ہے کہ تمہیں اللہ کی مصلحت سمجھ میں آ جائے گی، تمہاری پکار اب لازمی عرش تک جائے گی، قریب ہے کہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے مقدر کا حصہ بن جائے گی، قریب ہے تمہاری ہر صدا سن لی جائے گی۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے، اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم، اور پھر تم سے پھر سے مسکراؤ گے۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی تم تک لوٹ آئے گا۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اس یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ تم خود سوچو تمہارا صبر کیسے رائے گا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے تو اللہ اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جس کے ساتھ اللہ ہو اسے بھلا کس بات کا ڈر ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ پھر چاہو تو آزما کے دیکھ لو کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ صبر رکھو، کہانی موڑنے کا اختیار تو میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم حوصلہ کیسے ہار سکتے ہو؟ وہ رات کی خاموشی میں کیے گئے سجدوں کو کبھی بھی نہیں ٹھکراتا، اور جب تم محسوس کرنے لگو کہ صبر کی آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ قریب ہے کہ اللہ کہے گا اور ناممکن چیزیں بھی ہو جائیں گی، اور پھر تمہیں اپنی انہی اداس آنکھوں سے اللہ کے کن کی طاقت ہر شے پر بھاری نظر آئے گی۔ بس اپنا صبر مکمل رکھو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی تو سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ تمہارا رات بھر یوں جانماز پر بیٹھے رہنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے، اور جو اس کو پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ مایوس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریکیوں تک لاتا ہے۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے۔ یقین رکھو وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا انشاءاللہ۔